أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم
لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. اخرجہ مسلم واحمد والترمذی وصححہ. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی عنایات اور اس کا شکر ہے کہ ہم سب مکتب جالیات حفظ الباطن کے ثنائیہ برانچ میں اکٹھا صرف اور صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھیں. یقیناً یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے اور اس کے اندر جن لوگوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو دور دور سے اپنی دیگر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر صرف اس غرض سے اس مجلس کے اندر تشریف لائے ہیں کہ اللہ کے دین کو سیکھیں اور دوسروں تک اس دین کو پہنچائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات بولنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائیوں اور عزیزوں، جیسا کہ بارہا میں نے اعلان بھی کیا ہے اور گزشتہ مجلس میں بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ آج کا موضوع یا جس موضوع پہ آج مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ایک اہم موضوع ہے، نظر بد اور اس کا علاج. میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہم جس شریعت کو مانتے ہیں وہ شریعت اسلامیہ ہے. الحمدللہ شریعت اسلامیہ کے اندر تمام مسائل کے حل موجود ہیں. ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور ہر وہ کام جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے خسارے کا باعث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کاموں سے کیا ہے منع فرما دیا ہے. لہذا جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہمیں اللہ رب العالمین کی کتاب اور ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف جو ہے ہمیں لوٹنا چاہیے. اپنے مسائل کا حل کتاب و سنت میں ہمیں تلاشنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری اور یہ ہمارا فریضہ ہے. نظر بد یہ ایک اہم موضوع ہے. اس تعلق سے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. بعض لوگ نظر بد کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظر بد ہے ہی نہیں، نظر لگتا ہی نہیں. اور بعض لوگ ہر وقت شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نظر بد کا علاج بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرے، وہ غیر شرعی طریقہ اپنا کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں.
میرے بھائیو اور عزیزو، آج کی اس مجلس میں میں قدر تفصیل نظر بد کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نظر بد ہے کیا؟ عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں عین، العین۔ عین کے معنی ہی ہوتا ہے آنکھ، اس کی جمع عیون۔ عانہ یعینوں کے مطلب یہ ہوتا ہے نظر لگانا۔ شریعت کے اصطلاح میں علماء نے اس کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک تعریف ابو الحسن منوفی ایک عالم دین ہے، انہوں نے کی ہے کہ نظر ایک زہر ہے، نظر ایک زہر ہے جسے اللہ تعالی نے عین کی آنکھ میں یا نظر لگانے والے کی آنکھ میں رکھ دیا ہے۔ جب اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور وہ اس کے بارے میں بولتا ہے تو برکت کی دعا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ نظر جو ہے لگتا ہے۔ یہ اس کی تعریف علماء نے کی ہے، اور عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نظر لگنا کیا ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور اس کی بہت ساری جو تعریفات بیان کی گئی ہے ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نظر بد ہے کیا۔ کیا نظر بد حقیقت ہے؟ یہ لوگوں پر اثر کرتی ہے؟ آئیے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم کچھ باتیں سنتے اور سناتے ہیں۔ نظر بد کی تاثیر ایک معلوم حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ سورۃ القلم کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، اور یہ کافر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد کرتے تھے کفار و مشرکین، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کافر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں۔ حضرت ابن عباس اور امام مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ سے مراد يَعِينُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے تمہیں نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون؟ کفار اپنی آنکھوں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ تاثیر حق ہے، نظر بد کی تاثیر کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کفار و مشرکین کے بارے میں بات آئی ہے۔ حضرت اور بہت ہی بڑے معروف ایک عالم ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ حافظ ابن قیم نے بھی فرمایا ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نظر بد کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ علماء کے اقوال ہیں اس آیت کی تفسیر میں۔ اسی طرح سے ایک آیت ہے جس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا غلہ لینے کے لیے، جب قحط سالی آ گئی تھی مصر کے اندر۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی لا تدخلوا من ابواب واحد لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ کیا؟ اے میرے بیٹو، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے ایک نبی ہیں جن کے ساتھ ابتلا اور آزمائش ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا، جن سے اتنی محبت تھی
کہ روتے روتے وہ کیا ہے نابینا ہو گئے. اور قرآن مجید کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے بالکل تفصیل کے ساتھ آیا, ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, جس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں, بہت ساری عبرتیں ہیں ہم لوگوں کے لیے. اس کے اندر جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلے لینے کے لیے جب بھیجا ہے تو اس وقت یہ نصیحت کی تھی. کیا کہا تھا کہ اے میرے بیٹے یا اے میرے بیٹو, ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے بچا نہیں سکتا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس, محمد بن کعب, مجاہد, الضحاک, قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر بد سے بچنے کے لیے انہیں الگ الگ دروازوں میں یا دروازوں سے داخل ہونے کا حکم فرمایا تھا. اپنے بیٹوں کو کیا کہا تھا, ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے کیا ہے داخل ہونا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مفسرین نے تفسیر بیان کی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر بد سے بچنے کے لیے انہیں الگ دیا کیونکہ وہ پیغمبر زادے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے بہت معروف ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, خوبصورت اور قد آور جوان تھے. وہ 11 کے 11 ایک ساتھ داخل ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ کسی حاسد کی نظر کا شکار ہو جاتے. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک حکیم, ایک نبی, اپنی حکمت سے انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ متفرق اور الگ الگ جو ہے مختلف دروازوں سے کیا ہے داخل ہونا. اس آیت سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ نظر بد حق ہے, نظر لگتی ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ہم لوگ ملاحظہ فرمائیں. یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے نظر بد کے حق ہونے پر دلیل ہے اور واضح دلائل ہیں, جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو روایت کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ چند صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابو ہریرہ کا نام آتا ہے. سب سے زیادہ جس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے. انہی میں سے ایک کیا ہے جابر بن عبداللہ بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ادھر متوجہ ہوں, ادھر کوئی خاص چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر وان اکثر ہلاک امتی فی العین. کیا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے, نظر کا لگنا حق ہے. یہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے, اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے, اور میری امت کو موت کا اکثر سبب نظر لگنے سے ہوتا ہے. کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طرح سے ایک دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا, جس کے چہرے کا رنگ کیا ہے بدلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دم کراؤ, اس کو نظر لگی ہوئی ہے. کیا ہے؟ اس کو دم کراؤ, اس کو کیا ہے نظر لگی ہوئی ہے. اس طرح سے بہت ساری حدیثیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کیا ہے حق ہے. حافظ ابن کثیر نے اس حوالے سے متعدد حدیث اپنی تفسیر میں نقل کی ہے. ان تمام حدیثوں کو بیان تو نہیں کہا جا سکتا. حافظ ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ جس کی نظر بد لگتی ہے اس کے جذبات خبیثہ جس قدر سخت اور طاقتور ہوں گے اسی قدر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. لوگوں کی جو نظریں ہیں ان میں بھی کیا تفاوت ہے, سب ایک ہی نہیں. جو جتنا ہی خبیث ہوگا
یہ خبیث باطن ہوگا، جس کے اندر جتنا ہی جو حسد اور بغض بڑا ہوگا اس کی نظر اتنی ہی زیادہ کیا ہے، شدید ہوگی۔ اور یہ پائے کی بات ہے جس کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس نے اس کو پوری بات کو کیا فرمایا کہ حافظ نے ذکر کیا کہ جس کی نظر بد لگتی ہے اس کے جذبات خبیثہ جس قدر سخت اور طاقتور ہوں گے اسی قدر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح بعض سانپ ایسے ہیں کہ ان کے صرف گھورنے سے، یعنی دیکھنے سے، یہ حدیث میں آیا ہے، گھورنے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور عورت کا حمل کیا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، صرف دیکھنے سے، کاٹنے سے نہیں۔ جیسے لنڈور اور ذو الطفتین چتکبرا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما یطمسان البصر کہ یہ جو ہے سانپ، یہ دونوں بینائی ضائع کر دیتے ہیں، یہ دونوں کیا کرتے ہیں، بینائی ضائع کر دیتے ہیں، اور مادہ کا حمل گرا دیتے ہیں، مادہ کا حمل کیا ہے، گرا دیتے ہیں۔ یہ دو طرح کے سانپ ہیں، ایک چتکبرا، ایک لنڈور جو سانپ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جس کو روایت کرنے والے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عباس کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، جن کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے، بہت ہی جلیل القدر صحابی۔ عباس کون تھے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ العین حق، کہ نظر بد کا لگنا کیا ہے، حق ہے۔ ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جو مقدر سے سبقت کر جائے تو وہ نظر بد ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، ہر چیز کیا ہے، مقدر ہے۔ وَإِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اگر تم سے یہ کہا جائے کہ تم غسل کرو، ابھی آگے بات آئے گی کہ اگر کسی کی نظر لگی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا یا کسی کو پتہ اسی شخص کی نظر لگی ہے تو اس سے غسل کروا کے جس کو لگی ہے نظر اس کو اس کے جسم پہ ڈالا جائے تو اس سے بھی نظر بد کا جو ہے علاج ہو جاتا ہے اور نظر بد ختم ہو جاتا ہے۔ وہی حدیث میں آیا ہے کہ اگر تمہیں سے غسل طلب کیا جائے تو تم کیا غسل کرو۔ اس علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کہا جائے کہ بھائی تمہاری نظر بد لگی ہے تم غسل کرو، یہ واجب ہے اس پر، یہ کیا ہے، واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے پتہ چلا۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی راویہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتی ہے کان یؤمر العین فیتوضأ ثم یغسل منه المعین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس شخص سے نظر لگتی تھی اس شخص سے کہا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے یا غسل کرے، غسل سے مراد یہ وضو کرے، ہاں، پھر اس سے جو ہے جس کو نظر لگی ہے اس پانی سے نہایا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر کیا ہے، لگنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کیا حق ہے، اور جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ نظر بد نہیں ہے یہ غلط ہے، یہ اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیا ہے، ثابت ہے۔ پہلی بات، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہوئی کہ نظر بد کیا ہے، حق ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، ان تمام حدیثوں کو بیان کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ اب نظر بد یا نظر لگ جائے تو اب کیا کیا جائے؟ کیا ایسے لوگوں کے پاس جایا جائے جو لوگ تعویذ اور گنڈے کرتے ہیں، سفلی چیزیں کرتے ہیں، شیطانی طریقے اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں اور تعویذ لٹکانے کو حکم دیتے ہیں؟ کیا یہ کام کیا جائے یا وہ کام کیا جائے جس کام کو ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو جائز طریقہ ہے، جو قرآن و حدیث سے جو چیز کیا ہے ہمیں ملتی ہے، ان چیزوں کو لی جائے۔ آئیے اس تعلق سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور چند حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اسے کہا جائے
کہ وہ کسی برتن میں وضو کرے. پہلا علاج، نظر بد کا پہلا علاج، اس کو غور سے سنیں گے. کیا ہے؟ وضو کرے. اس کا یہ مستعمل پانی متاثرہ شخص کے سر اور پشت پر پچھلی جانب سے بہا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں. بات سمجھ آئی نا؟ اس کی توضیح کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اس سلسلے میں اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی بھی بات کوئی بھی مولوی کرے تو ضروری ہے کہ آپ اس سے دلیل طلب کریں. بھائی یہ شریعت تو کسی مولوی کے گھر کی نہیں ہے، یہ شریعت تو اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہے. یہ بات تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے اس کی دلیل ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تلاشتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میرے والد سہل ابن حنیف جن کا رنگ سفید اور جسم بہت خوبصورت تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں. یہ کون ہے؟ صحابہ. صحابہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، اور ان کی وفات بھی ایمانی ہی کی حالت میں ہوئی ہو. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہا جاتا ہے. اور یہی تعریف علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر سب سے صحیح تعریف یہی ہے. دیکھنے کی بات اگر آپ کریں گے تو بعض صحابہ ایسے تھے جو نابینا تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اس سے صحیح تعریف کیا ہے؟ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں پایا ہو، ملاقات کی ہو، لقاء حاصل ہو، اور حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ ہے. انبیاء کے بعد صحابہ کا درجہ آتا ہے. اور انبیاء کے بعد سب سے پہلے شخص، سب سے محترم، سب سے بزرگ اور سب سے بڑے ولی کہہ لیجئے تو وہ کون ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم اور ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، جن کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ صدیق کا لقب دیا ہے کہ نہیں؟ انبیاء کے بعد سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن جو ہے صحبت ہمیں نصیب فرمائے. تو سہل بن حنیف کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھے. ٹھیک ہے؟ تو مدینہ طیبہ سے باہر خرار نامی وادی میں غسل کرنے کے لیے قمیص اتاری. کون سا جگہ؟ خرار نامی اتاری. تو حضرت عامر ابن ربیعہ نے کہا، یہ بھی صحابی ہے، دیکھیں حضرت عامر ابن ربیعہ نے کہا کہ میں نے اتنا خوبصورت جسم تو کبھی نہیں دیکھا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سہل کو بخار ہونے لگا. کیا ہوا؟ بخار ہونے لگا اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، بخار بڑھتا گیا اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر بھی گئے. ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، خبر دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کس کی نظر لگی ہے؟ لوگوں نے کہا عامر ابن ربیعہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور سخت ناراض ہوئے. کیا ہے؟ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تم میں سے کیوں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، اس کی حسن کی تعریف تم کو اچھی لگی لیکن تم نے ماشاء اللہ تبارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ برکت کی تعریف کیوں نہیں کی؟ بارک اللہ فیک کیوں نہیں کہا؟ کس سے کہا؟ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی عامر بن ربیعہ سے کہا اور ناراض ہوئے اللہ کے رسول. اللہ اکبر. اور جب بھی تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو دیکھے اور وہ اسے اچھا لگے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے. کیا کرے؟ اس کے لیے برکت کی دعا کرے. گویا اس برکت کی دعا سے نظر کا اثر نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو حکم دیا، عامر بن ربیعہ کو کیا دیا؟ حکم دیا کہ وضو کرو، اپنا چہرہ اور ہاتھ کہنی تک دھو، اپنے گھٹنوں کو بھی اور چادر کا دائنا حصہ جو جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے وہ دھو. پھر حکم دیا کہ وہ پانی پچھلی جانب سے سہل پر پھینک دو. چنانچہ ایسا کیا گیا تو حضرت سہل اسی وقت تندرست ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ واقعہ اس سے کیا پتا
چلا کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو اس سے وضو کروا کے، اور جس کو جو معین ہے، جو محسود ہے، جو مریض ہے، اس کو جو ہے نہلایا جائے یا اس کے جسم پر پیچھے سے پانی بہا دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز کیا ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ تو نظر بد کا پہلا علاج، سب سے پہلا علاج تو یہی ہے، سب سے پہلا علاج تو یہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ باباؤں پر، مزاروں کے پاس، قبروں پر جاؤ، ادھر ادھر جاؤ، مرغے اور مرغیاں چڑھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حل آپ کو بتا دیا ہے، پہلا حل آپ کو بتا دیا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے، اگر وضو ممکن نہ ہو یا معلوم نہیں کہ نظر کس کی لگی ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے، بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، اچانک وہ رونے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، طبیب اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کیا وجہ ہے بھائی؟ اب یہ بھی نہیں کہ کس کی نظر لگی، ہو سکتا ہے گھر میں بھی کسی کی نظر لگ گئی ہو، اب کیا کرے اس وقت؟ پھر کیا کرے؟ اس کا بھی حل شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی تمام گوشوں میں ہمارے رہنمائی فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ تو یا آئین وضو سے انکار کر دے، یا جس شخص پر آپ کو شک ہے، یہ یقین ہے، آپ اس کو کہ تمہاری نظر لگے، اب وہ لڑنے کے لیے تیار ہے، میں وضو نہیں کروں گا، جو تم کو کرنا ہے کرو، مجھ پر تمہیں تہمت لگاتے ہو، اتہام لگاتے ہو، اب ایسی صورت میں آپ کیا کرو گے؟ آپ بیچارے مسکین ہو، کیا کرو گے؟ آپ کو بچہ جو ہے تڑپ رہا ہے، یا آپ تڑپ رہے ہو، یا آپ کو مریض تڑپ رہا ہے، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو پھر دیگر ادعیہ مسنونہ سے مریض کو دم کیا جائے، وہ دعائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے ہے اس کو دم کیا جائے۔ ان میں سے پہلی دعا معوذتین، یعنی آخری 2 صورتوں کو 3، 5 یا 7 بار پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے جو ہے اس کو دم کیا جائے۔ اسی طرح سے مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر 3 یا 5 یا 7 بار یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ اللہ کے رسول کی کیا دعا ہے؟ بسم اللہ ارقیک، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اور اسی دعا کو پڑھ کے حضرت جبرائیل امین نے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا تھا۔ یہی وہ دعا ہے، یہ دعا کو یاد کیجئے، یہ دعا پڑھ کے آپ کیا اس کو دم کریں۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ دعائیں یاد ہی نہیں کرتے ہم لوگ۔ وہ کیا ہے وہ دعا؟ اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بخاری کی روایت ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو کامل جو اللہ کے کلمات ہیں ان کے ذریعہ تمام شیطانوں سے اور تمام مودی جانوروں سے اور تمام نظر بد سے۔ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھ کے اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا ہے پھونکا کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک بات یہ بھی ہے، کیا نظر بد لگنے سے پہلے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ احترازاً، احتیاطاً۔ تو میرے بھائیوں، اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو بھی کیا ہے جھاڑتے تھے اور پھونکتے تھے۔ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناتی نواسے حضرت حسن حسین کو بھی کیا ہے پھونکتے تھے۔ تو آپ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کریں، لیکن جو جائز طریقے ہیں، جن طریقوں کو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے خود کیا ہے، ان طریقوں سے بھی جو ہے اپنے آپ کو کیا ہے محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے نظر بد سے بچائیں، یہ دعائیں کریں۔ معوذتین کا آپ کیا ہے اہتمام کریں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس آپ پڑھیں۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار کا آپ اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھروں کے اندر جو ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت کروائیں، خود کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان کیا اپنا بوریا بستر کیا ہے باندھ لیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ صرف قرآن کو جزدان کے اندر سجا کر رکھنے سے آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں آ سکتے۔ یہ ہمارا کیا ہے، یہ ہم جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ قرآن کو تلاوت کرنے سے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے سے
ہاں قرآن نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ان طریقوں کو اپنانے سے انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر اور ہمارے اعزا و اقربا کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے خیر و برکت آئیں گے۔ لیکن جب غلط طریقے اختیار کریں گے، مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے تعویذ لکھ کر اور جو ہے اس کو اپنے گردن میں لٹکا کے گھومتا رہے تو کیا شفا مل جائے گی؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احمد کی روایت ہے، حدیث کے اندر فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور جو آدمی ایسا کرتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے، وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعویذ کرنے والے، سفلی کرنے والے ہمیشہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، کبھی اس مولوی کے پاس کبھی اس مولوی کے پاس، وہ در در کے ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو شفا ملے، چہرے کی روشنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، شریعت کے اندر تمام مسائل کا حل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مسائل کے حل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کریں، ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارے مسائل کیا ہے حل ہو جائیں گے۔ اور جب انسان شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو میں سمجھتا ہوں باذن اللہ العزیز بہت سارے مسائل تو ایسے ہی آپ کے حل ہو جائیں گے، آئیں گے ہی نہیں آپ کے پاس۔ آپ نماز کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار کا آپ اہتمام کریں۔ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا وبمحمد نبیا اور آیت الکرسی اور اس طرح سے جو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ باذن اللہ العزیز بہت سارے مسائل سے آپ خود محفوظ رہیں گے اور آپ کے بچے محفوظ رہیں گے اور آپ کے اہل و عیال محفوظ رہیں گے۔ لیکن آپ شریعت کو تو اپنی زندگی میں نافذ تو کریں، اپنے گھروں کے اندر نافذ تو کریں۔ آج ہم جو ہے بہت سارے مسائل کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، شیطان کا بسیرا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں آئی؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ پہلے اسباب کو تو آپ تلاشیں اور اسباب کو تلاشنے کے بعد پھر اس کے حل کی کوشش کریں اور جدوجہد کریں اور ان گناہوں سے اور ان منحوس کاموں سے آپ کیا ہے توبہ کریں، تب جا کے آپ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو ہے خوشحالی آئے گی اور آپ کی زندگی میں کیا ہے برکت آئے گی۔ تو آج کے اس درس کا خلاصہ کیا ہے کہ نظر بد حق ہے، نظر بد حق ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں گویا کہ وہ کتاب و سنت کا انکار کرتے ہیں، جو بہت ساری حدیثوں اور اللہ رب العالمین کی کتاب کی بہت ساری آیتوں سے ثابت ہے کہ نظر بد حق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز کیا ہے ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، جو بخاری کی روایت، مسلم کی روایت ہے، سہل بن حنیف والی بات، اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو صحیح بات، راجح بات اور صحیح بات یہ ہے کہ نظر بد کیا ہے حق ہے، لیکن اس کے علاج کا طریقہ بھی شریعت نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اس کا شکار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اور ان آیتوں سے اور ان دعاؤں سے جو ہے اپنا علاج کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں شفا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کی تمام مسائل میں اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں شریعت نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے ہمیں انہی راستوں پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں پیٹ پرست مولویوں اور پیٹ پرست کیا ہے پیروں اور جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں سے ہمیں بچائے رکھے، ہمیں شرک و بدعت سے بچائے رکھے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔